बारीकियों से रोशनी की तरफ आपका रहबर नूर इल्म मीडिया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मतलब ये है कि सिफात खुदाबंदी, इसमें अल्लाह ने तौहीद जारी कर दी। जैसे तौहीद जात में तौहीद जारी की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इसी तरह हम कहते हैं ला रहमान इल्लल्लाह, ला रहीम इल्लल्लाह, ला मालिक इल्लल्लाह। तो इससे एक तरफ तौहीद पैदा होती है जो अकीदा है, और एक तरफ तफवीज पैदा होती है कि बंदा अपने को अल्लाह के सुपुर्द कर रहा है कि मेरे सारे मामलात अल्लाह के हाथ में हैं, खुद मैं अपनी तजवीज से कुछ नहीं कर सकता। दुनिया में मुसीबतों की जड़ जो है वो अपनी तजवीज है, इसलिए हर तजवीज तो पूरी होगी नहीं। बंदा एक तजवीज बांधता है, बंदा एक ख्याल बांधता है कि यूं होना चाहिए, उसके उलट हो जाता है। बंदा को बज़ाहिर एक चीज में नुकसान नजर आ रहा है, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो है उसी में फायदा निकल आता है। बंदा गिट रहा है, बैठकर कहता है हाय ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। हजारों उम्मीदें एक आध पूरी होती है। अगर तफवीज कर दी जाए, अगर अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए कि ए अल्लाह जो तू चाहे मैं उस पर राजी हूं, जो भी हालत मेरे लिए पेश आए मैं उस पर कभी घुटन महसूस नहीं करूंगा, ये अल्लाह के सुपुर्द कर दे। तकदीर अल्लाह के हाथ में है, और इंसान को नफा हो नुकसान हो ये मशीयत में था, अल्लाह के इरादा में था। जमीन और आसमान में कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह न चाहे। ये तफवीज कर दें, तफवीज सुकून का जरिया है, अपनी तजवीज घुटन परेशानी का जरिया है। जितनों को परेशान देखा, अपनी तजवीज की बिना पर परेशान देखा, दिल में सोच लिया हमने तिजारत की है, इतना नफा जरूर होना चाहिए, अब नहीं हुआ, बैठा गुट रहा है। अगर तफवीज कर दे, अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दे कि अगर अल्लाह इसमें चाहेंगे नफा होगा, जितना नफा होगा मैं उस पर राजी हूं। अल्लाह ताला नफा दे तब भी मैं राजी हूं, अल्लाह ताला खसारा दे तब भी मैं राजी हूं। कोई परेशानी की वजह नहीं। तफवीज में सुकून है, तजवीज में परेशानी है। जितना परेशान होता है आदमी अपनी तजवीज से होता है। खुद एक मंसूबा बांध लिया, पूरा ना हुआ, अब जो है बैठा गुट रहा है। मंसूबा क्यों बांधा? अल्लाह के सुपुर्द कर देते, अल्लाह की तरफ जो है इसको कर देते। असबाब इख्तियार करो, नतीजे का मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। अगर वाक़ई हो जाए मैं राजी हूँ, अगर अल्लाह बीमारी दे उस पर भी राजी, अगर अल्लाह सेहत दे उस पर भी राजी, अगर अल्लाह ताला बेटा दे उस पर भी राजी, अगर अल्लाह बेटी दे उस पर भी राजी, अल्लाह ताला अगर कम रोजी दे उस पर भी राजी, अल्लाह ताला अगर ज्यादा रोजी दे उस पर भी राजी। हर हाल में अल्लाह से राजी होना चाहिए। इसी तरह एक जगह फरमाया हदीस में है, किसी मोमिन की कोई कल बुरी नहीं होती। जब ईमान है दिल में, अगर नेमत आएगी तो शुक्र करेगा और शुक्र के रास्ते से अल्लाह तक पहुंच जाएगा। मुसीबत आएगी तो सब्र करेगा, सब्र के रास्ते से अल्लाह तक पहुंच जाएगा। तो कोई कल बुरी नहीं, मोमिन के लिए कोई कल बुरी नहीं। हदीस में फरमाया गया कि कोई कल बुरी नहीं। हर हालत अल्लाह को सौंप दे, हर हाल में अल्लाह से राजी हो जाए। जब अल्लाह को सौंप देंगे, ये सौंप देना सुकून की जड़ है। अपने नफ्स को अपने हवाले रखना ये मुसीबत की जड़ है। हर ख्याल पूरा नहीं हो सकता, हर उम्मीद पूरी नहीं हो सकती, सिवाय इसके कि इंसान बैठ के गुटता रहे, दिन रात जो है परेशान होता रहे, उसका कोई नतीजा नहीं निकल सकता। बहरहाल ये तौहीद के जिस तरह दर्जात हैं, इसी तरह शिरक के भी दर्जात हैं। शिरक के भी दर्जात हैं, तौहीद के भी दर्जात हैं। शिरक के दर्जात 4 किस्म के हैं।
ذاتی شرک، صفاتی شرک، افعالی شرک اور شانوں کا شرک۔ اب اس کا رد کرنا چاہیے ہر حال میں۔ خیر ہر حال میں رد شرک میں ہے۔ انسان ذاتی شرک کا بھی رد کرے، صفاتی شرک کا بھی رد کرے، افعال کے شرک کا بھی رد کرے، شانوں کے شرک کا بھی رد کرے۔ اور توحید کے بھی درجات ہیں۔ توحید کے جتنے درجات ہیں، ذات کی توحید کہ اللہ کو ایک مانو، دوسرا کوئی نہیں۔ صفات کی توحید صرف اسی کی صفات کمال ہیں اور کسی میں وہ صفات نہیں۔ افعال کی توحید کہ وہی کرنے والا ہے، کوئی اور کرنے والا نہیں۔ شان کی توحید کہ اسی کی سب شانیں ہیں، اس کے علاوہ کسی کی کوئی شان نہیں۔ تو جس طرح چار شرک کے درجے، اسی طرح چار توحید کے درجے، اوپر سے لے کر نیچے تک توحید ہی توحید چلے، تب جا کے جو ہے کمال دین پیدا ہوگا، تب جا کر دین کے اندر کمال پیدا ہوگا۔ اوپر سے لے کر نیچے تک توحید اپنائے، اوپر سے لے کر نیچے تک شرک کی تمام چیزوں کا رد کرے، تب جا کے کمال پیدا ہوگا دین میں۔ تو اسلام نے بتلا دیا، ایک تو شرک جلی ہے، یہ تو وہ ہے کہ ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرے، یہ تو کھلا ہوا شرک ہے۔ ایک شرک خفی ہے، یہ دوسرا شرک ہے۔ شرک خفی یہ کھلا ہوا نہیں ہوتا مگر حقیقت میں شرک ہوتا ہے، جس کو فرمایا کہ ریاکاری، دکھلاوا، کوئی عمل کرنا یہ شرک میں داخل ہو گیا، یعنی دکھلاوا شرک میں داخل ہو گیا۔ عبادت صرف اللہ کے لیے تھی، یہ عبادت صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھی، اب یہ مخلوق کے لیے دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، تو گویا مخلوق کے لیے عبادت کر رہا ہے، اللہ کے لیے عبادت نہ ہوئی، جس میں دکھلاوا آ گیا، اللہ کے ساتھ شرک کر دیا، اس نے مخلوق کو اللہ کی عبادت میں شرک کر دیا، یہ شرک باطنی ہے، یہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ دقیق شرک ہے ریا، تو دوسروں کو دکھلانے کے لیے جو عمل کیا جائے وہ بھی شرک ہے کہ اس میں دوسرے موجود ہیں تبھی تو دکھلائے گا، کوئی بھی موجود نہ ہو پھر بھی شرک ہو سکتا ہے۔ اور وہ شرک ہے عجب، کہ عبادت کرے اپنے نفس میں، دل میں یہ خیال ہو میں بڑی عبادت کر رہا ہوں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اپنا نفس موٹا ہو رہا ہے، عجب میں مبتلا ہو رہا ہے، دنیا والوں میں کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ بھی شرک میں شامل ہے۔ دنیا میں ایسی عبادت کسی نے نہ کی ہوگی جیسی میں کر رہا ہوں، یہ اپنے نفس کا شرک کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ کبر میں، رونت میں، اس واسطے یہ بھی شرک ہے۔ جہاں تک دیکھنے والا نہیں، خود اپنے نفس کو دکھلا رہا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، یہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر عبادت کرنے والا کوئی نہیں دنیا میں، جیسے میں نے کی، یہ غرور پیدا ہو رہا ہے، اپنی عبادت پر اترا رہا ہے، شرک میں داخل ہو گیا۔ اور حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک اخفی من الدبیب النمل، کہ شرک اس سے بھی زیادہ باریک اور خفی ہے کہ جتنا کہ ساتویں زمین کی تہ میں ایک چیونٹی چکنے پتھر پر چلے، کالے پتھر پر کالی چیونٹی چلے، اس کی پھسپھساہٹ بھی معلوم نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ جانتا ہے اس پھسپھساہٹ کو۔ اس طرح شرک بھی جو ہے اس طرح سے انسان کے اعمال میں آتا ہے۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں، بعض جگہ شرک ایسے انداز میں آتا ہے آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں شرک کر رہا ہوں، اور وہ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ بعض اہل اللہ کے واقعات ہیں کہ 30 برس تک کامل عبادت کی ایک نورانیت نمایاں ہوتی ہے، وہ تجلی خداوندی سمجھ کر اس کے سامنے جھکتے رہے، اس کی عبادت کرتے رہے، اس کے سامنے سجدہ کرتے رہے۔ 30 برس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ خود اپنے نفس کا نور تھا۔ نفس بھی ایک لطیفہ ہے، لطیفہ قلب، لطیفہ روح،
اور لطیفہ نفس، تو یہ توبہ استغفار یعنی 30 برس تک پتہ نہ چلا توبہ استغفار کی، 30 برس شرک میں مبتلا رہا، خدا پرستی کی بجائے خود پرستی کرتے رہے، استغفار کیا تو وہ نور در حقیقت اپنے نفس کا نور تھا، نور خداوندی نہیں تھا جس کے آگے جھکے۔ اللہ کے نور کو کوئی آنکھ تھوڑی دیکھ سکتی ہے، اللہ کا نور آنکھوں میں تھوڑی آتا ہے، وہ تو ذات لطیف ہے، اس کے انوار بھی لطیف ہیں، آنکھ پر ان کو قابو نہیں، آنکھ اس نور کو نہیں دیکھ سکتی، دل میں جو خیال گزرے وہ بھی در حقیقت اپنا تخیل ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو تمہارے دل میں خطرات گزرتے ہیں، اللہ کی یہ شان اللہ اس سے بری ہے، دل کی گرفت میں جو چیز آئے وہ اللہ نہیں نہ اس کی صفات ہیں، اس لیے کہ اسے گرفت میں کون لا سکتا ہے، اللہ کی ذات لامحدود ذات ہے۔ تو شرک کے جتنے اقسام ہیں بعض نہایت دقیق ہیں، آدمی نہیں سمجھتا، سمجھنے والا مربی جب سمجھاتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ میں شرک میں مبتلا تھا۔ جس طرح اسلام نے شرک کے تمام درجات کا رد کیا، اسی طرح سے توحید کے تمام درجات کا اثبات کیا، اس لیے اللہ نے 2 صورتیں اتاری توحید کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے، 2 صورتیں، ایک سورۃ الکافرون، ایک سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو جتنے بھی توحید کے درجات، اثبات توحید کے لیے جتنے بھی درجات ہیں، اس کے اندر اصولاً سب آ گئے، ذات کی توحید، افعال کی توحید، صفات کی توحید، سب جو ہے قل هو اللہ احد کے اندر آ گئیں۔ تو میرے بھائیو، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، انسان کو ہر حال میں اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔